نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراري المؤمنين قال من آبائهم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عمل قال الله أعلم ما كانوا عاملين قلت ذراري المشركين قال من آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم ما كانوا عاملين رواه ابو داؤد۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اور دوزخ کے سلسلے میں مسلمان بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں، یعنی وہ اپنے باپوں کے ساتھ جنت میں ہیں۔ میں نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی عمل کے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ بچے جو کچھ کرنے والے تھے۔ میں نے پھر پوچھا اچھا مشرکوں کی اولاد کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا بغیر کسی عمل؟ آپ نے فرمایا خدائی بہتر جانتا ہے وہ بچے جو کچھ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پوچھنا مقصود یہ تھا کہ اصلا جو بچپن میں مسلمانوں کے بچے اور کافروں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پہلے پوچھا ہے اصلا جو مسلمانوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ حضور نے فرمایا وہ جنت میں جائیں گے۔ اصلا انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو فرمایا جہاں پر ان کے باپ جائیں گے مسلمان الحمدللہ جنت میں جائے گا۔ ایک وقت تک اپنی عمل کی سزا بھگتنے کے بعد جو ہم نے جرم کیا ہے، جو گناہ کیے اس کے سزا بھگتنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جائیں گے جنت میں۔ پھر کہنے لگے میں نے تعجب سے پوچھا یا اصلا ان بچوں کا جو کافروں کے بچے ان کا کیا حکم؟ فرمایا وہ بھی اپنے باپوں کے تابع۔ انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ تو حضور نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا بھائی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے تقدیر کا کہ ہم نہیں جانتے کہ کون آگے جا کے کیا کرنے والا تھا کیا نہیں کرنا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں کی ابتدا میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس کچھ باتیں سیکھنے کے لیے بھیجا۔ اس میں سے ایک راز یہ تھا کہ خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو مار دیا، ایک چھوٹے بچے کو مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے اس کو قتل کر دیا جس نے کوئی قصور ہی نہیں کیا تھا، اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی، آپ نے اس کو مار دیا بچے کو۔ تو فرمایا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ سے یہ صبر نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے راز رکھی ہیں، پردے رکھتے ہیں، کچھ چھپا کے رکھی ہیں جو ہم ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ البتہ قرآن پاک بتاتا ہے جب خضر علیہ السلام نے اس کو کھولا، اس راز کو کھولا کہ میں نے اس بچے کو قتل کیوں کیا تھا، مارا کیوں تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر مشرک ہو جانا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اس کی خوبصورتی، اس کی ذہانت فطانت ماں باپ کو مجبور کر دیتی کہ ماں باپ بھی بے ایمان ہو جاتے، ماں باپ بھی مشرک ہو جاتے، تو میں نے اس کو اس لیے مار دیا۔ اب اللہ جو ان کو اولاد دے گا وہ ایمان والی اولاد ہوگی، اس سے ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں تو نہیں ہے لیکن وحدہ لا شریک جانتا ہے، بندہ کیا کرنے والا ہے کیا نہیں کرنے والا یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ایمان والے
مسلمانوں کی اولادیں جو جنت میں جائیں گی وہ ایمان والوں کی وجہ سے جائیں گی، مشرکوں کی اولاد مشرکوں سے۔ ایک عام روٹین ہے کہ مسلمانوں کے بچے مسلمان ہی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی اسلام سے پھر جائے، ورنہ الحمدللہ 95-99% مسلمان کی اولاد مسلمان ہی رہتی ہے اور کافر کی اولاد کافر ہی رہتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہاں پر علامہ طرغوشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے دنیا کے اندر تو وہ ان کی تابع رہیں گے، ان کی تجویز تکفین جو سلسلہ ہے وہ مسلمانوں جو مسلک ہے جو مذہب ہے اس کے مطابق ہی رہے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما دے۔ بعض روایات میں نے ایسی پڑھی ہیں کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سے مراد اسلام، دین فطرت ایک ہی ہے وہ ہے اسلام۔ تو وہاں پر جو ان روایات جو میرے مد نظر ہیں میں اپنے علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اللہ کا فیصلہ، اس کی مرضی، اس کی جو شان ہے کہ کل قیامت کے دن جو بالکل کم سینی کے عالم میں بچے فوت ہو گئے وہ جائیں گے جنت میں، ان کے ماں باپ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کفر و شرک کی وجہ سے وہ جائیں گے جہنم میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اللہ فیصلہ کیا فرمائے گا، البتہ حدیث مبارکہ میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لذیذ زندگی رہی تو کل پھر میں ایک اور اس سے متعلقہ ایک حدیث پاک ہے بہت اہم ہے اور دور حاضر کے ساتھ ہمارا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی اس حدیث پاک سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرنی چاہیے، پاک پروردگار عالم اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اگر زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ہمیں ایمان کی موت دے، کیونکہ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں مان نہ کری بندیا میں پڑھیا لکھیا، او ذات قہار جبار کا آوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑی فلاں چیز ہوں، میں بڑا ایمان میں مضبوط ہوں، میں بڑا مضبوط ایمان والا ہوں۔ ہمیشہ دعا یہی کرنی چاہیے، مولا میرے پلے کچھ بھی نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، قوتوں کا مالک ہوں، قدرتوں کا مالک ہوں، تقدیروں کا مالک ہوں، کرم فرمانا، جتنی دیر زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا، موت ایمان کے عطا فرمانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔